معزز سامعین گرامی قدر، بدر کے بعد کے چند غزوات اور چند جنگی مہمات آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھی تھی۔ یہ وہ مہم جوئیاں تھیں جو انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر سر انجام دی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھی بھیجا تھا۔ ان تمام غزوات اور مہم جوئیوں کے بعد بعض مہمیں ایسی تھیں، بعض ایسے امور تھے اور بعض مہم جوئیاں ایسی تھیں کہ جن کو انفرادی طور پر بعض یا چند صحابہ نے سر انجام دیا۔ یہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فیصلہ تھا کہ اسلامی ریاست کے خد و خال واضح بھی ہو رہے ہیں، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو اسٹریٹجی، جو حکمت عملی ہے، جو فقہی ابواب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احکامات کے تحت بعد میں مدون کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انفرادی واقعات اور انفرادی کارروائیوں کی ابتدا اسماء بنت مروان کے قتل کے حکم سے کی، اور یہ اسلامی فقہ کا، شریعت کا ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ انفرادی طور پر ریاست کب کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ نے کہا تھا، انہوں نے اپنی ذات کا، ان کو نقصان پہنچانے میں کبھی بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آپ کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس یہودی عورت نے آپ کو زہر والا گوشت دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی قتل کا حکم نہیں تھا دیا۔ بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد چنیدہ اور چیدہ کفر کے جو سرخیل تھے ان کے قتل کے احکامات جاری کیے۔ تو بنیادی طور پر یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں تھے کیے، بلکہ آسمان کی بلندیوں سے، عرش کی بلندیوں سے رب تعالیٰ نے یہ قانون نازل کیا کہ اب جب اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو گئی ہے، اسلامی ریاست کے حد و حال واضح ہو گئے ہیں، تو جو بھی توہین رسالت کرے گا اس کی سزا سرتن سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس کو یہ اختیار حاصل تھا، وہ چاہیں تو کسی کو معاف کر دیں، کسی کو وہ چاہیں تو معاف اللہ کی مرضی سے کر دیں۔ امت محمدیہ کے اوپر ان اصولوں کے بعد کسی شخص کو ایسے معاف کر دینے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آج جو یہ 3 واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ان میں سے بہت سے فقہی ابواب بھی نکلتے ہیں۔ پہلے اسماء بنت مروان کا جو قتل کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرنے کے اوپر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے اوپر ہے، مسلمانوں کو اذیت دینے کے اوپر ہے، مسلمان عورتوں کی توہین کرنے کے اوپر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کون مجھے اس کی اذیت سے نجات دے گا؟ عمیر بن عدی نبینا صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا اور طاق میں رہے، اور جب اپنے کام کو پورا سر انجام دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہے جس نے اللہ کی مدد کی ہو، رسول اللہ کی مدد کی ہو، وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے۔ اور لا ينتطح فیہا انزان، یہ جو محاورہ عربی کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں بولا تھا کہ عمیر تو کیا بات کرتا ہے، اس کے بدلے میں ایک نکسیر کو بھی پھوڑا نہیں جائے گا؟ تو سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں دیت یا قصاص لیا جائے گا؟ اس کے بدلے میں تو ایک نکسیر بھی نہیں پھوڑی جائے گی۔ اور عمیر کو دعائیں بھی دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فقہی طور پر اس بات کی نشاندہی کر دی کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کی صدا قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، ان کو پکڑا بھی جائے گا۔ اخذوا وقتلوا تقتیلا، اچھی طرح قتل کیا جائے گا۔ توہین رسالت کی یہاں پہ
جو سزا ہے شریعت میں، اس کے حوالے سے اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ سکتا ہے کہ شاتم رسول کی جو شرعی سزا ہے الصارم المسلول، اس کے بارے میں عربی کی جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے اندر بالتفصیل یہ واقعات موجود ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اس روایت کی سند کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اسما بنت مروان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث عمیر کے بارے میں جو آتی ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس واقعے کے بعد جو بہت سے خطابات دیے تھے، ایک تو یہ کہا تھا اس نے اللہ کی مدد کی ہے، ایک تو یہ کہا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی مدد کی ہے، اور دوسرا یہ بات بھی کہی تھی کہ عمیر کو آج کے بعد کوئی نابینا نہ کہے، عمیر کو آج کے بعد کوئی اندھا نہ سمجھے، یہی بصیر و بینا ہے، یہی دانا ہے، یہی عقل مند ہے، اس کی بصیرت کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔